کراچی میں ایک ٹولہ ایسا بھی آ گیا ہے جس کی اپنی رفتار تو ہے ہی نہیں، بلکہ وہ ریس میں شامل ہی نہیں ہے، وہ ریس کے باہر سے کھلاڑیوں پہ وٹے مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کسی طرح کی سپیڈ سلو ہو جائے. لیکن انشاءاللہ تعالی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے تمام ذمہ داران اس بات کو یاد رکھیں، آپ نے اپنی لائن میں اپنی سپیڈ بڑھاتی چلی جانی ہے. وہ جو ٹانگ کھینچنے والا ہے وہ آخر میں دھول چاٹے گا اور فتح سے آپ ہم کنار ہوں گے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے زیر اہتمام لیبر ڈویژن کے 33ویں یوم تاسیس کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کنوینر MQM پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ لیبر ڈویژن MQM پاکستان ایک ایسی تحریک کا حصہ ہے جو تبدیلی لانے کا نعرہ نہیں لگاتی بلکہ تبدیلی لاتی رہی ہے. پاکستان کے ظالمانہ نظام نے آپ کو ہمیشہ اپنے لیے خطرہ سمجھا ہے، آپ سے وہ خوف زدہ رہے ہیں، آپ سے وہ دہشت زدہ رہے ہیں، اسی لیے آپ کو دہشت گرد کا خطاب اور لقب دیا گیا. اور آپ میں سے اکثریت اس سوچ کی نمائندگی کرتی ہے جس نے ہندوستان بھر میں کٹ کے رہے گا ہندوستان. یہ آپ کہ لوگ وہ سوچ جب قافلوں کی صورت میں نکلے ان سرحدوں پہ کاٹ دیے گئے، جنہوں نے نعرہ لگایا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان، ان کو ان سرحدوں کے گرد ان کے خاندان بٹ کے رہ گئے. MQM کی 42 سالہ تاریخ میں مزدور حقوق کی جدوجہد کا آغاز کیا تو اس سے قبل کبھی ایسا نہ ہوا تھا. سمجھتے ہیں پاکستان ہمارے آباء و اجداد کی امانت تھی جو ہمیں دی گئی ہے. ہم یہاں آئے تو یہ پاکستان بنا، ہم یہاں ٹھہرے تو پاکستان تعمیر ہونا شروع ہوا، اور اس تعمیر میں اور اس کی ترقی میں آج تک آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. کراچی نے 70% پاکستان اور 90% سے زائد سندھ کو ریونیو دے کر ثابت کیا ہے کہ ہم اس ملک کی تعمیر کر رہے ہیں. 19 جون 1992 کو MQM کے خلاف جو آپریشن کیا گیا وہ جس قدر شدت کا تھا اتنا ہی ظلم ہم پر کیا گیا. ہم سے ہماری طاقت، حجم اور مقدار سے کئی گنا بڑا آپریشن کیا گیا، اور میرے ساتھیوں سے سوال کیا کہ وہ آپریشن جس میں ہزاروں ہزار ساتھی گرفتار ہوئے، سینکڑوں شہید ہوئے، لیکن کیا ظلم کے اس دور سے نکل کر MQM کمزور ہوئی یا مضبوط ہوئی؟ سب نے کہا کہ MQM مضبوط ہوئی. لوگ جان لیں 93 کے قومی اسمبلی میں MQM کی کوئی نمائندگی نہیں تھی. کیا MQM کو کوئی فرق پڑا؟ ووٹ سے زیادہ روڈ بولتی ہے تو تبدیلیاں آتی ہیں، اتمام حجت ہو رہا ہے. MQM آج بھی اپنے عوام کے درمیان ہے اور دنیا کو یہ پیغام دے رہی ہے اگر پاکستان کو قرضے اتارنے ہیں اور معیشت کو ترقی دینا ہے تو کراچی کو ترقی دینا ہوگی. آپ کے مینڈیٹ کو چرا کر کسی اور کو دیا گیا ہے تو کیا کسی نے ان کو اس شہر کا نمائندہ تسلیم کیا ہے؟ اور یہ بات کئی بار ہم متنبع کر چکے ہیں کہ کسی جال سازی سے، کسی مصنوعی طریقے سے اس شہر کے مینڈیٹ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ MQM ایوانوں میں نظر آئے. MQM اگر سڑکوں پہ، بازاروں میں اور جگہوں پہ اپنے محلوں میں موجود ہے، رہ رہی ہے، اپنے لوگوں کے درمیان سانس لیتی ہے، ان کے برے اور اچھے وقت میں ان کے ساتھ کھڑی رہتی ہے. اس موقع پر رکن رابطہ کمیٹی اور ممبر سندھ اسمبلی خواجہ اظہار الحسن نے کہا کہ مزدوروں کے حقوق کا تحفظ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک مزدوروں کی صفوں میں اتحاد نہ ہو. انتظامیہ ہمیشہ تقسیم کی سیاست کرتی. انتظامیہ کو بہت کم آرگنائزیشن ایسی ہیں جو مزدوروں کے حقوق کا تحفظ کرتی ہیں. اسی وجہ سے تو پاکستان کے آئین میں مزدوروں کی جدوجہد کو محفوظ کیا ہے، عدالتوں نے آپ کے حقوق کو محفوظ کیا ہے. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا حق ہے کیا. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ادارے کی ترقی، ادارے کی تعمیر کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی ترقی اور تعمیر مشروط ہے.
یہ بھی ممکن نہیں کہ ادارہ خسارے میں جا رہا ہو اور مزدور اپنے مفاد کی بات کر رہا ہو. لیکن یہ بھی ظلم ہے کہ سرمایہ دار امیر سے امیر ہوتا چلا جا رہا ہو اور مزدور کو اپنے اوور ٹائم کے لیے ہڑتال کرنی پڑ رہی ہے. آج کا اتحاد ہمیں کامیابی کی نوید سنا رہا ہے. فکری انقلاب برپا کرنے کے لیے ہمیں قربانیاں دینی ہوں گی. آپ دیکھیں وہ آپ نے کراچی میں وہ ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کے سمجھ رہے ہیں کہ اب سب کو جو ہے نا یہاں پر لاٹری نکل آئی ہے سب کی. اور آپ کو اندازہ ہوگی ان 2 سالوں میں جب ذمہ داریاں بڑھ جائیں اور آپس میں اتحاد نہ ہو, صحیح آدمی صحیح کام کے لیے تعین نہ کیا گیا ہو, تو پھر وہی اشر ہوتا ہے جو ابھی موجودہ ہمارے ملک کی صورت حال ہے.